اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سوار کیا اسے خشکی میں اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی ہم نے اس کو پاکیزہ، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور فضیلت دی عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، بہت ساری مخلوق میں جس کو ہم نے پیدا کیا تفضیلا فضیلت بخشی۔ گزشتہ درسوں میں سے ایک درس میں آیت نمبر 60 کے اندر شیطان نے کہا تھا کہ، بلکہ آیت نمبر 62 کے اندر، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کیا آپ نہیں دیکھتے کیا کہ مجھ پر فضیلت دی جا رہی ہے حضرت آدم کو؟ شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوا اور آدم مٹی کا بنا ہوا، تو مجھ پر آدم کو فضیلت کیسے دی جا رہی ہے، حالانکہ میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ رب العالمین یہاں اس آیت مقدسہ میں دے رہے ہیں کہ اپنے منہ سے بولنے سے کہ میں عزت والا ہوں، میں برتری والا ہوں، کوئی عزت والا اور برتری والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ، اور البتہ، قد، تحقیق، بنی آدم کو کرمنا، ہم نے عزت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ عزت بخشی ہے، کرمنا، اس کی تکریم کی ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کے دو جز ہیں، ایک جز جسمانی اعتبار سے، جس میں کافر، مشرک، مومن، موحد سب شریک ہیں۔ بھئی جسمانی اعتبار سے کافر ہو یا مسلمان ہو، دیگر مخلوق سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے۔ اور یہ عزت مختلف پیرایوں سے، اللہ رب العالمین نے انسان کو قوت گویائی عطا کی، زبان دی ہے، نطق، حیوان ناطق ہے انسان، بولتا ہے، اور بولنے کے ذریعے سے وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے سب کے سامنے رکھ دیتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ دیگر مخالق کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، زبان کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزوں کو دوسرے کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو فضیلت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، عقل دی ہے انسان کو، اور عقل یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے حضرت انسان کے پاس۔ جس کے پاس عقل نہیں، اگرچہ وہ ظاہراً انسان ہے، لوگ اسے گدھا کہتے ہیں، بے وقوف، گدھا، احمق، تو عقل یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بھی انسان کو عزت بخشی ہے۔ اسی طرح انسان قد و قامت کے اعتبار سے کتنا سائز ہونا چاہیے، کتنے فٹ کا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی ایک بہترین سانچہ بنایا ہوا ہے، اور وہ
بہترین انداز سے۔ اب جانوروں کو دیکھو، کوئی سانڈ کی طرح، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، کوئی کسی جانور کی طرح، لیکن اللہ نے جو انسان کو خوبصورتی دی ہے، انسان کو جو قد دیا ہے، جو قد کاٹ دیا ہے، وہ دیگر مخالوق کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح انسان فرمایا کہ پیروں سے چلتا ہے، اللہ نے عطا کیے، ہاتھوں سے انگلیوں سے پکڑتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں سے روٹی تناول فرمایا کرتے تھے۔ دیگر جانور وہ منہ سے کھاتے ہیں زمین پر مار کر، اور انسان زمین پلیٹ سے اٹھا کر ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کے اندر رکھتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت سانچے میں بنایا۔ وہ خلیفہ منصور کے متعلق آتا ہے، بغداد کا بادشاہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، حضرت میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیگم، اگر تو خوبصورت نہیں ہے اس چاند سے تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق۔ اپنی مستی میں آ کر، زام میں آ کر تو وہ کہہ گیا۔ جب کچھ ہوش آیا، بیوی نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ بیویاں بھی ایسی بیویاں نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو طلاق دے کر بھی بیوی بھی چاہتی ہے شوہر سے جدا نہ ہو، شوہر بھی چاہتا ہے جدا نہ ہو، طلاق کے بعد اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، جو کہ سری زنا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو عورت نے کنارہ کشی اختیار کی، مرد کو بھی بات سمجھ آئی، یار میں تو مدہوش تھا اور عجیب جملہ میری زبان سے نکل کر گیا۔ خلیفہ وقت کے پاس آئے، خلیفہ منصور کے پاس آئے، حضرت یہ ہو گیا۔ بادشاہ وقت نے علماء کا اجتماع جمع کیا اور علماء کہنے لگے کہ طلاق تو واقع ہو گئی ہے، طلاق واقع ہو گئی ہے۔ ایک فقیہ ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ بھئی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ فرمایا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، بہترین، خوبصورت، احسن شکل دی ہے اسے، بہترین سانچے میں بنایا۔ تو اس آیت کے مطابق انسان وہ بہترین ہے، احسن ہے، خوبصورت ہے، چاند اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا، خوبصورت بنایا۔ اور خوبصورت ایسے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی فلاں کالا ہے تو اس کی خوبصورتی مائل ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے جو کالے تھے کہا یا رسول اللہ ہمارا یہ کالا پن، فرمایا آخرت میں جب تم آؤ گے تو 500 سال کی مسافت سے تم نظر آؤ گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور دے دیں گے، نور دے دیں گے۔ حضرت بلال حبشی، حبش کے رہنے والے، حبشہ کے رہنے والے، سیاہ تھے، کالے تھے، لیکن دیکھیں تو صحیح کہ چہرے کا نور کتنا، اللہ نے مقام کیا دیا کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں وہ مؤذن رسول تھے۔ اور مؤذن کا عہدہ یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، قرآن میں جو آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، مفسرین فرماتے ہیں یہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ جو ہے اس سے مؤذن مراد ہے، اس سے مؤذن مراد ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، اور یہ عزتیں یہ جسمانی اور ایک عزت وہ روحانی ہے، اور اس میں بھی 2 قسمیں، ایک روحانی عامہ ہے اور ایک خاصہ ہے۔ عامہ روحانی کہ اللہ رب العالمین نے
اس انسان کو ایک پتلا بنایا خاکی کا، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی اولاد میں، ذریت میں انسانیت کو پیدا کیا، اور پھر عہد الستو ہوا، پھر وہاں کافر مومن سب برابر، سب نے بلا کہہ کر اقرار کیا، اور پھر عہد الستو کو مزید آگے بڑھایا اللہ رب العالمین نے، دنیا میں وہ آ گئے، اور پھر دنیا کے اندر اس عہد الستو کو یاد کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ رکھا، انبیاء آئے، اللہ رب العالمین نے آسمانی کتب کا سلسلہ رکھا، صحائف کا نزول ہوا، اور ان کو یاد دلایا گیا کہ دیکھو اس عہد الستو پر عمل کرو، عمل کرنے کے بعد قیامت آئے گی، قیامت کے بعد جب تم جنت میں جاؤ گے تو اپنے باپ حضرت آدم سے ملاقات ہوگی، اور اگر اس عہد الستو سے انحراف کرو گے تو اپنے باپ کے دشمن شیطان کی پیروی کرو گے تو شیطان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، اور انسان کو اللہ نے جو عزت دی ہے، یہ تو انسان ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو گنوا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سوار کیا آپ کو خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندر میں بھی اللہ نے بڑے بڑے جہازوں کے اوپر سوار کر دیا۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ 80 ہزار ٹن کے جہاز، اور اس کے اوپر اس کے ڈبل سامان لاد کر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، ایک ملک سے دوسرے ملک وہ لنگر انداز ہوتے ہیں، اور سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور خشکی میں بھی اس انسان کو سواری دی۔ آج تو یہ سواریاں ہیں، پہلے گھوڑا، گدھا، خچر، ہاتھی پر بھی سواری کرتا تھا۔ فرمایا یہ انسان کی عزت ہے، کبھی کسی جانور کو دوسرے جانور پر سوار ہوتے دیکھا؟ بڑے بڑے جانور ہیں، حضرت انسان یہ ان پر سوار ہے، یہ ان پر سوار ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں وہ ایک جانور دوسرے جانور پر سوار ہوتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو انسان ہاتھی پر بھی سوار ہے، اتنا بڑا، اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا، گھوڑے پر بھی سوار، اونٹ پر بھی سوار۔ اگلی بات فرمائی وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ روزی اللہ نے عطا کی، ایسی روزی دیگر مخالوق کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آپ توجہ کریں، دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، دیگر مخالوق وہ چھلکے کھاتی ہیں۔ جنات کتنی طاقتور قوم ہے، لیکن آپ کی پھینکی ہوئی ہڈیاں وہ ہڈیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ بہترین گوشت اس کا تناول کر لیتے ہیں، پھلوں کو آپ چوس لیتے ہیں، چھلکے پھینکتے ہیں، وہ دیگر مخالوق کھاتی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کیا بہترین روزیاں وہ انسان کو کھلا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی بہت ساری مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی، ان سب پر فضیلت بخشی ہے۔ بہت ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں، اللہ نے انسان کو اتنی فضیلت بخشی، کیونکہ انسان ملائکہ کی جنس سے، ملائکہ پر بھی بہت ساری مخلوقات ذکر کی۔ فرمایا انبیاء وہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ اس کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کوئی فضیلت والی ہستی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ عظیم فضیلت بخشی ہے انبیاء کو کہ فرشتے جیسے عظیم مخلوق، نورانی مخلوق
ان پر بھی انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات ان کی فضیلت حاوی ہے۔ اور پھر اہل ایمان والے وہ دیگر عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایمان، اسلام، صراط مستقیم کے ذریعے دیگر مخالف پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ۔